اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے لا تقولوا لا تم کہو رائنا رائنا وقولوا انظرنا وقولوا اور کہو انظرنا انظرنا واسمعوا اور سن رکھو وللکافرین واسطے کافروں کے عذاب علیم عذاب ہے دردناک دکھ دینے والا عذاب۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے تو نا وہ رائنا کہا کرتے تھے، یعنی کہ ہم پر رعایت کیجیے۔ جو رائنا ہے نا تو اس کے ان کی جو اپنی زبان تھی عبرانی زبان، اس میں اس کے مطلب بنتے تھے کہ بدبخت یا بد دعا کے بنتے تھے، تو وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا مسلمانوں کے، اور عربی زبان میں اس کے مطلب ہوتا تھا رعایت کرنا، یعنی کہ ہم پر نظر کرم کیجیے یا رعایت کیجیے۔ تو انہوں نے اس طرح کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس لفظ کو کہنا شروع کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم جو مسلمان ہیں وہ ان کی طرح نقل کر کے رائنا نہ کہیں بلکہ کیا کہیں انظرنا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سن رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ ما یود الذین، اور وہ لوگ ما یود جو چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، ان ینزل یہ کہ نازل کیا جائے یا نازل ہو علیکم تم پر، من خیرین کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ لوگ وہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی ہدایت نازل ہو، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص کر دیتا ہے برحمتہ اپنے رحمت کو، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے اوپر چاہتا ہے اپنے رحمت کو، اپنے فضل کو، اپنی شفقت کو اس شخص کے لیے خاص کر دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیت کسی آیت کو، او ننسیہا یا بھلا دیتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت والا یہ قادر ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے نسخ اور منسوخ۔ دیکھیں وہ یہودی کہتے تھے کہ اگر یہ جو شریعت محمدی ہے تو یہ جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئی، جو شریعت نازل کی، یہ انہی جیسی ہے، تو جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ مطلب کہ ان کی شریعتیں اور ہماری شریعت میں فرق ہے۔ حالانکہ ان کی شریعت میں بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اور ہماری شریعت میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اور ان کے نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو اس جیسا حکم لے آتے ہیں، یہ اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں تو انہوں نے اس چیز کو نا، یہودیوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ بہت کیا کہ نہیں ہمیں جو ہے نا وہ شریعت ویسے ہی کیوں نہیں دے رہے جیسے پہلے قوموں کو دی گئی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو شریعت محمدی ہے، جو شریعت ہماری ہے، جو نسخ اور منسوخ کا معاملہ ہے، وہ جو پہلے شراب کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے یہ تھا کہ اسلام میں شراب جائز تھی، پہلے شراب پی جاتی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ جب شراب پیو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، یعنی کہ پہلے کچھ ہلکا حکم تھا کہ مسلمان بھی تھے شراب بھی پیتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب پیو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تیسرے حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ شراب جو ہے حرام قرار دے دی گئی۔ اب یہاں پہ اس کے علاوہ پہلے جو تھا مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے ہمارا جو بیت اللہ کو قبلہ مقدس بنا دیا گیا، یعنی کہ اب ہم نماز کس کی طرف کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ قبلہ
یہ بیت اللہ کی طرف۔ تو یہاں پہ یعنی کہ نسخ و منسوخ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بہتر ہیں وہ ہمیں عطا کی ہیں، نہ کہ جو نہیں تھے وہ بہتر، جو پہلی شریعتوں میں جو لوگوں نے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمیں نہیں دی، بلکہ وہ دی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہودی جو تھے نا، یہ نسخ اور منسوخ کے جو آیتیں تھیں اور ان کے بارے میں جو سوال تھے، تو یہ اس بارے میں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور تعالیٰ سے پوچھا کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں پہ کیوں نازل کیا، پہلے ہی اس پہ قوموں پہ کیوں نہیں نازل کیا، یہاں پہ کیوں کیا؟ تو ان کے یہ سوال ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود فرما رہے ہیں کیا تم نہیں جانتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ دیکھو کیا تم نہیں جانتے ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ لہو واسطے اسی کے ہے ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، اور والارض اور زمین کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی؟ وَمَا لَكُمْ، کیا ہے واسطے تمہارے، من دون اللہ، علاوہ اللہ تعالیٰ کے، من ولین، کوئی مددگار، ولا نصیر، ولین کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ مدد کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا، کوئی دوست ہے؟ کیونکہ اللہ دیکھیں، اگر ہم کسی دوست سے بھی بالفرض اگر ہم کسی دوست سے مدد مانگتے ہیں نا، وہ ایک دفعہ مدد کرے گا، 2 دفعہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جتنی بار تمہیں مشکل ہو، جتنی بار تمہیں مشکل نہ بھی ہو، تم مجھے سچے دل سے یاد کرو گے، تم مجھے شارک سے زیادہ قریب پاؤ گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے انسانوں کی شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دوست ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں، ہماری جو بعض اوقات دعا جو تھی نا، ہم کہتے بھی نہیں ہیں، صرف سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی دوست ہے؟ ہم تريدون، کیا تم چاہتے ہو، انگے کے تسالو، سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقط پس تحقیق، ضل گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح سوال کرو جیسے کہ سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہودی آ کے کہنے لگے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو آپ کی شریعت ہے وہ ایسے تو کہنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم مجھ سے ایسے سوال کرنے لگے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا، جیسے تمہارے بڑے جو مطلب کہ باپ دادا نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، کیا سوال کیے تھے کہ جو قرآن وہ جو شریعت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی تو رات وہ اکٹھی ایک ہی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی، تختیوں کے اوپر تھی۔ تو وہ یہاں پہ قرآن پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں حکم نازل کر دیتا۔ اب یہاں پہ دیکھے سوچنے والی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو بھی اسی طرح ایک ہی دفعہ نازل کر دیتا تو کوئی بھی اس چیز کے اوپر عمل نہ کرتا، کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا شراب حرام پہلے جائز تھی، پھر حرام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تھوڑی کمی کی کہ نماز کے وقت میں نہ پیا کرو، پھر لوگوں نے نا اوقات بدل لیے، مطلب کہ شراب پینے کے اوقات بدل لی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی تو کہتے ہیں مدینہ کی گلی میں اتنی شراب بہائی گئی تھی کہ وہاں پہ کشتی چلائی جا سکتی تھی، اتنی شراب تھی لوگوں کے گھروں میں۔ تو یعنی کہ آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب ہم اگر کہہ لیں کہ ایک ہی چیز کو ہم مطلب کہ ایک اٹھی ہمیں کہہ دیا جائے کہ یہ سارا کام کرو تو کوئی بھی شخص کو پورا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جو کوئی بدل ڈالا ایمان کو کفر کے بدلے میں تو وہ اس نے گمراہ کیا اپنے آپ کو سیدھے راستے سے۔ یعنی کہ اگر اس کے پاس شریعت ہے، اس کے پاس سیدھا راستہ ہے، اس کو صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بدل ڈالے دوسرے کے مذہب کے لیے، دوسرے کے دین کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو گمراہ کیا۔ ودّا بہت زیادہ ہے، ودّا کثیرن بہت سارے ہیں، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم جو چاہتے ہیں، لو یردونکم کے چاہتے ہیں کہ من بعد بدل ڈال لیں گے اپنے جلن کی وجہ سے، کہتے ہیں من بعد ایمانکم کفارا، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر سے کیا بنا دے، کافر بنا دے۔
حسدن کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، جو اندر کا نفس کا حسد ہے نا اس کی وجہ سے، من بعد بعد ما تبین لہم الحق کے جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق، فاعفو درگزر کرو، فاعفو معاف کرو، وصفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بِأَمْرِهِ اپنے حکم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے۔ یعنی کہ یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا ہم اور ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اور یہ چاہتے تھے کہ جو یہود ہیں اور یہ جو نصارہ وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارا مذہب ہے، یہود کے نصارہ کو کہتے تھے ہم جنت والے ہیں، اور جو نصارہ تھے وہ یہود کو کہتے تھے ہم جنت والے ہیں ہم۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے تھے ہمارے دین میں ہمارا دین افضل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک یہ اپنا حسد تھا ان کا دل کا نا، کہ مسلمان لوگ مسلمان نہ ہوں، لوگ ایمان نہ لے کے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے لیے حق ظاہر ہو جائے تو اس چیز کے اوپر حق اس کو نظر آ رہا ہے تو پھر وہ ان لوگوں سے کیا کرے، ان لوگوں کو معاف کرے اور درگزر کرے، یعنی کہ معاف کرے اور درگزر کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم لے آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، یعنی کہ قادر ہے۔ واقعیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وما تقدموا اور جو تم بھیجو کے لیے، وما تقدموا جو تم آگے بھیجو کے لیے، انفسکم اپنے جانوں کے لیے، من خیرن بھلائی میں سے، تجدوہ پالو گے اس کو، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے ہے، تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم تمام کام کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی کہ اگر ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے تو تم لوگ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ اگر آپ کے صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تم نیکی کرو گے نا اللہ انسان تو یہاں پہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر دے رہا، مطلب کہ کوئی ایک انسان مزدوری کرتا ہے اس کو اتنا اجر دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنی اجرت دے دی جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکی کرنے کا جو کنسیپٹ ہے وہ الگ ہے، کہ جو انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی اگر اس کے خالص نیت ہو تو ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 کے بدلے ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے، 10 گنا سے لے کے 70 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم نیکی کرو گے تو تم اس کو اور تم اپنے آگے کے لیے بھیجو گے، یعنی کہ تم نیکی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، فطرات دیتے ہو، یا اس کے علاوہ بھی کسی لوگوں کی مدد کرتے ہو، لوگوں کو سیدھے راستے دکھاتے ہو، یا کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک تمہارے کام کو دیکھ رہے ہیں، اور جو تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے کاموں کا اجر ضرور دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔